اثر انداز ہوتے ہیں. صحیح. ایک رکشا ڈرائیور جو ہے وہ فلم کا ہیرو ہے اور ایک پاورفل لوگ جو ہے اس کو اپنے مفاد میں یوز کرتے ہیں اور وہ تو مطلب آپ کی وجہ سے وہ وائس آف امریکہ تک پہنچے، حالانکہ وہ خود ایک اتنے فیمس آرٹسٹ تھے، اتنا کام کیے ہوئے، لیکن آپ کی وجہ سے وہ اتنا مشہور ہوئے. ڈائریکٹر بھی ہیں زبردست. اور ان کو بھی ایوارڈ دیا ہے. آرٹ کونسل پاکستان نے شاہ صاحب کو بھی ایوارڈ دیا ہے. ان کی اکیڈمی ہے اور اگر کوئی ایسا آرٹسٹ جو مینیج نہیں کر پایا تو وہ ایک کیونکہ ایک ایکشن مووی بھی تھی، کیونکہ سرائکی میں کبھی کوئی ایسی ایکشن مووی. اچھا، وہ پہلی سرائکی فلم تھی. پہلی سرائکی فلم تھی جو ایکشن بھی تھی. السلام علیکم. ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر، اور آج ہمارے اس سیٹ پہ موجود ہیں ڈسپلے آرٹ اکیڈمی کے بانی ہیں اور ایک بہت اچھے فلم پروڈیوسر ہیں، ڈائریکٹر ہیں اور بذات خود ایک اچھے ایکٹر بھی ہیں. صادق رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم صادق صاحب. جی وعلیکم السلام رضوان بھائی. صادق صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے سر. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے سیٹ پہ تشریف لائے. اور ایک چھوٹا سا ان کا میں تعارف کراتا چلوں آپ لوگوں کو کہ ایک بالکل لو لیول سے فٹ پاتھ پہ اگر میں کہوں 2 کے بس سٹاپ، ایک کراچی کا مشہور بس سٹاپ ہے، وہاں پہ فٹ پاتھ پہ ایک توا کلیجی کا کام کرنے والے یا کلیجی بیچنے والے، اور ان کا سفر وہاں سے سٹارٹ ہوا اور ایک دم سے یہ فلم انڈسٹری کی طرف آئے اور پھر اتنے فیمس ہوئے کہ ایک ایکٹر سے ڈائریکٹر بنے، ڈائریکٹر سے پروڈیوسر بنے اور اب تو لاتعداد فلمیں کر رہے ہیں. تو ایک بہت اچھا ایک ان کا سفر ہے جو کہ بالکل لو لیول سے سٹارٹ ہوا اور ایک دم اتنا ہائی پروفائل پہ چلے گئے. تو یہ سب کیسے ہوا صادق صاحب؟ رضوان بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں نا واقعی ایسے ہی ہے اور ایک خواب سا محسوس ہوتا ہے. رضوان بھائی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک فٹ پاتھ پہ کلیجی بیچنے والا کبھی اسٹار بھی بن سکتا ہے، کبھی کوئی مطلب یہ کیسے پاسبل ہوا؟ میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ کوئی اچانک سے خواب آیا بس یا کوئی کسی راہ چلتے کسی بابا نے آ کے بولا کہ بھائی آپ ایک فلم انڈسٹری میں آئے اور ایک دم سے ہیرو بن جائیں. تو یہ کیسے پاسبل ہوا؟ رضوان بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی بابا نے مجھے کوئی پیشنگوئی کی ہو یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. البتہ ایک میرے بہت اچھے دوست تھے اور میں ان کی بہت عزت کرتا تھا. جو ان کے چھوٹے بھائی تھے وہ فلم انڈسٹری سے وابستہ تھے اور وہ بہت سینئر بندے تھے اور انہوں نے انڈسٹری کو 40 سال سے زیادہ دیے ہیں. سلطان رائی صاحب، ندیم صاحب، مطلب جتنے بھی اسٹاروں کا نام لیں، میل ہوں یا فیمیل ہوں، ان سب کو انہوں نے ڈائریکشن دی ہے اور وہ تھے فائٹ ڈائریکٹر. آج سے 40 سال پہلے، 30 سال پہلے انہوں نے سینکڑوں فلمیں کی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کچھ سندھی کی، سرائکی کی، تو ان کا ایک ارادہ تھا ایک سرائکی فلم کرنے کا. اچھا تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً 2009 کی. تو انہیں ایک سرائکی فلم کے لیے ہیرو کی تلاش تھی. تو کیونکہ میں ان کے دوست سے ملاقات ہوتی رہتی تھی تو انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے بولا کہ یار یہ بھلے ایک ٹھیلے والا ہے لیکن خوش شکل ہے، اس کو اگر میں مطلب فیس کٹ بھی ایسا ہے، فیس کٹ ایسا ہے کہ اس کو میں اگر ہیرو لے لوں تو اچھا ہے. خیر اس نے مجھے بات کی، جب اس نے مجھے بات کی تو میں نے اس کی بات کو مذاق سمجھا، سیریس بالکل نہیں لیا. اس نے پھر ایک ہفتے بعد کہا کہ میں آپ کو اپنی فلم میں ہیرو لینا چاہ رہا ہوں. تو میں نے ان سے کہا یار ایسا نہ کرو رفیق بھائی، میں پبلک ڈیلنگ کا کام کرتا ہوں، مجھے بیوقوف آپ نہ سمجھو، نہ آپ مجھے بنا پاؤ گے، تو آپ چھوڑیں کوئی اور بات کریں. اس نے کہا نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو میں آپ کو اپنا کام دکھاتا ہوں. میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے اپنا کام دکھائیں گے تو مجھے یقین ہو جائے گا تو میں پھر آپ کے ساتھ کام کروں گا. تو اتفاق سے کوئی کمرشل بن رہا تھا تو وہ ٹوٹل کام جو ہے وہ بہت بڑا کام تھا، تو وہ پورا کا پورا ان کے ہینڈ اوور تھا. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ تو بہت کام ہے. اب میں ان کا نام لوں گا جن کی وجہ سے آج میں اسٹار بھی ہوں، سپر اسٹار بھی ہوں، جو بھی کہہ لیں، ڈائریکٹر بھی ہوں، پروڈیوسر بھی ہوں. رفیق میر صاحب ان کا نام ہے، جو سمجھ لیں کہ جن کے سینکڑوں شاگرد ہیں. کیونکہ کچھ لوگ ان کے شاگرد ہیں لیکن وہ ان سے وہ اس بات کو ماننا یا بتانا اپنی توہین سمجھتے ہیں. تو خیر لیکن میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرا استاد جو ہے
وہ ہمارے اور فیملی کہنا بھی صاحب ہیں. چاہیے جو بندہ آج اگر میں جو اتنی بھی بلندی پہ آپ کو لے کے جاتا ہے تو اس کو نظر انداز تو بالکل نہیں کرنا جی چاہیے. آج میں جو مجھے انہوں نے مٹی سے خاک سے اور سمجھ لیں کہ میں ایسا کہتا ہوں کہ مجھے انہوں نے فٹ پاتھ سے اٹھا کے ایک اسٹار بنا دیا اور میری ایک پہچان ہے اور مجھے لوگ بہت عزت اور بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ سب یا میرے پروردگار اللہ کا کرم ہے یا میرے استاد کی جو ان کے اوپر شفقت ہے وہ آج تک میرے اوپر ان کا جو شفقت کا ہاتھ ہے وہ آج تک ماشاء اللہ زبردست. تو یہ 2009 میں مطلب آپ نے یہ سلسلہ 2009 اسٹارٹ میں کیا. فلم میٹھا تو ماہی یہ تھی. کلیجی کا جو کام تھا آپ کا یہ کب سے ہے؟ مطلب آپ کا کوئی یہ خاندانی ہے یا؟ یہ خاندانی نہیں ہے. میرے والد صاحب جو ہے وہ سرکاری ملازم تھے. اچھا اچھا. کک تھے. صحیح. کسی ایس پی ڈی ایس پی کے پاس بتاتے تھے. تو کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے ہمارے یہاں تو ایسا کلچر ہے بالکل. کہ وہ لین دین اور یہ چیزیں. تو انہوں نے سمجھا کہ یار یہ روزی جو ہے انہوں نے حاجی وغیرہ کی ہے عمرہ وغیرہ کی تھی دینی کی تعلیم تھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا کرم تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ نوکری چھوڑ دی اور انہوں نے اپنا کام کرنے کا انہوں نے کلیجی کا ٹھیلا لگایا. وہ اللہ تعالیٰ نے وہ اتنا فیمس ہو گیا ہے اس وقت وہ ورلڈ فیمس ہے پورے پاکستان بلکہ آؤٹ آف کنٹری میں بھی لوگ جو گئے ہوئے ہیں کھا کے ایک دفعہ جاتے ہیں تو وہ پھر واپس لوٹتے ہیں. واپس آتے ہیں وہ ٹیسٹ لینے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی وہیں جا کے اچھا وہی ٹیسٹ مزے کی لینا بات ہے. یہ کہ وہ پارسل کرا کے مطلب 4,000 5,000 کا ایک پیکیج بنوا کے اس کو فریز کر کے پھر وہ اس کو امریکہ ہو برطانیہ کینیڈا جہاں جہاں وہ لوگ رہتے ہیں صحیح. مطلب پارسل پیک کرا کے لے کے جاتے ہیں یہاں کی سوغات سمجھیے. چلے زبردست ہے. اس کے بعد 2009 میں آپ کا جو سلسلہ شروع ہوا فلم انڈسٹری کی طرف جو ایک دم سے آپ اسٹار بن گئے اڑ کے. تو سب سے پہلی فلم آپ کی کون سی ہے جی میری جو سب سے پہلی فلم جو جس میں مجھے ہیرو کا کریکٹر دیا رفیق میر صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے وہ فلم تھی میٹھا ماہی. اور ماشاء اللہ وہ فلم ٹی وی گولڈ نے ریلیز کی تھی اور کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نیا ہیرو ہے اس کو کوئی جانتا نہیں ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اس کا 40,000 پیس مارکیٹ میں فرسٹ ٹائم بھیجا تھا. صحیح. شاہ صاحب کی بات ہے. تو وہ جو ہے وہ ایک ہفتے میں غائب ہو گیا. لیکن کاپی اتنی اس کی ہوئی اور مجھے فون کر کے لوگ کہہ رہے کہ یار شاہ رخ خان کی فلم جو ہے وہ 50 روپے کی ملتی ہے امیتابھ کی فلم 50 روپے کی ملتی ہے شان کی فلم 50 کی ملتی ہے جاوید شیخ صاحب کی فلم جو ہے وہ بھی 50 کی ملتی ہے اور آپ کی فلم 400 500 کی ملتی ہے اور وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ. اتنا یعنی کہ وہ فلم شارٹ ہوئی اور وہ پھر ٹی پی گولڈ جو ہے نا اس کو وہ جو جس کو مینیج کہتے ہیں نا وہ مینیج نہیں کر پایا. تو وہ ایک کیونکہ ایک ایکشن مووی بھی تھی کیونکہ سرائکی میں کبھی کوئی ایسی ایکشن مووی آئی نہیں تھی. اچھا وہ پہلی سرائکی فلم تھی. پہلی سرائکی فلم تھی جو ایکشن بھی تھی رومانٹک بھی تھی اور اس میں بہت اچھی لاسٹنگ فائٹ وغیرہ جو ایک فلمی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کامیڈی بہت زبردست تھی. لوگوں نے اسے بہت پسند کیا. چلیے زبردست. اچھا ایک اور واقعہ آپ کا ایک بڑا فیمس واقعہ ہے جی کہ ایک ٹھیلے والا اپنے ٹھیلے پہ بیٹھا ہے اور اچانک سے ایک میڈیا نے آ کے اس کو کور کیا اور انٹرویوز آپ کے اچانک شروع ہو گئے. تو وہ کیا سلسلہ تھا؟ سر آپ یقین کریں رضوان صاحب میں اس دن جو ہے نا سمجھ لیں کہ میں حیران سا ہو گیا کہ ایک کلیجی والے ٹھیلے کے اوپر جو ہے جو وہ ایک گیس ہوتے تھے جن کو ہوا بھر کے ان کو مینٹل ٹائپ کا لگایا جاتا تھا اور چھوٹی سی روشنی کے لیے. تو ایک صاحب آئے دو تین صاحب تھے بولو یار ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. میں بولا بھائی دن میں آنا رات کو تو اندھیرا ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں لوگ ہم انتظام تو انہوں نے کہا کہ ہم انتظام کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ مجھے پتہ نہیں چلا ایک چینل آیا بولا جی ہاں ہم آپ کا لینا چاہ رہے ہیں انٹرویو. میں کہنے لگا اب وہ ابھی انہوں نے اسٹارٹ ہی نہیں کیا. انہوں نے کچھ لائٹیں ویٹیں ان کی ایک اور گاڑی آ گئی 5 مطلب کرشمہ ہی ہو گیا ایک دم سے کہ گاڑی کے پیچھے گاڑی لگی ہوئی ہے. میں حیران اور پورا وہاں کا جو سمجھنے کہ وہ چوک ہے نا ٹوٹے کا اسٹاپ وہاں لوگوں کا ایک جنب غفیر ہو گیا اور بڑے بڑے آفس اور بڑی بڑی دکانیں اور بڑے بڑے لوگ بزنس چھوڑ کے آ گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں. ہو کیا ایسا گیا کہ 5 چینل لائیو آئے ہوئے ہیں. کیا کوئی دھماکہ ہو گیا ہے خدا نہ خاصہ کیا ہے حادثہ کیا ہوا ہے. وہ ایک میری سرائکی فلم تھی پیار چوٹی دا جو پہلی دفعہ ایک سرائکی فلم سینما کے اوپر کراچی سینما انٹرنیشنل شہر ہے یہ
تو ایک پہلی سرے کی فلم جو سینما کی زینت بنی اور پورا ویک چلی اور لوگوں نے اسے بہت پسند کیا. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ 40 پاکستان 30-40 چینل نے مجھے کوریج دی زبردست. اور بہت سارے چینلوں نے مجھے کام دیا. اور اس فلم کی وجہ سے اس فلم کی وجہ سے. اور وائز آف امریکہ نے مجھے ڈاکومنٹری فلم بنائی مجھ پہ, جو انہوں نے مجھے گھر سے لے کر کے میں کس طرح کام پہ جاتا ہوں, کس طرح آتا ہوں اور کیا کام کرتا ہوں. تو وہ پورے ورلڈ میں چل رہی ہے. پاکستان کے تقریباً تمام چینل پہ مجھے بہت کالیں آئی ہیں اس کا, بیرون ملک سے بھی آئی ہیں, یہاں بھی چل رہا ہے. زبردست. پھر ایک ڈان نیوز ہے, ڈان نیوز کا کوئی یوٹیوب چینل ہے, وہ بھی میرے خیال سے اس طرح سے یا والا, اس نے بھی 3-3.5 منٹ کی ڈاکومنٹری بنائی. انہوں نے بھی بڑی تفصیلی طور پہ اس فلم پہ. ویسے تو وجہ وہی فلم تھی, لیکن انہوں نے کوریج جو ہے مجھے دی, اور ساتھ میں میری فلم کے اور میری ڈائریکشن کے یا میرا جو بھی تھا انہوں نے وہ شاٹ بھی اس میں ایڈ کیا. صحیح, زبردست. تو مطلب وہ اس فلم کی پبلسٹی کی وجہ سے اتنا ہجوم تھا, اور بس سر میں پینافلیکسز آپ نے وہاں لگائے ہوئے تھے. وہ پینافلیکس انہوں نے کیونکہ فلم ریلیز ہو چکی تھی, ریلیز ہوئے ہوئے بھی مہینہ ہو گیا تھا, تو میرے پاس اس کا کوئی کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار ایک فلم کا, کیونکہ کلیجی کا ٹھیلا ہے تو اس پہ تو کلیجی نظر آئے گی, ایک چھوٹا سا پینافلیکس بنوا لینا. تو میں نے وہ ایک 300 روپے کا پینافلیکس بنوایا, اور لکڑی کے فریم سے میں نے اس کو کیلوں سے کھود کے وہاں ٹھیے پہ, جب وہ آ گئے سارے, ایک چینل آ گیا نا, جب پہلا چینل آ گیا تو انہوں نے کہا بھائی وہ پینافلیکس آپ سے لگوا دیں. میں نے وہ لگا دیا, تو وہ میں نے بنا کے لگوایا تھا. اچھا, مطلب اس کی پبلسٹی کے لیے, اور ساتھ ساتھ آپ کا وہ جو کام ہے بیسک وہ بھی ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو پروموٹ کیا. تو آپ کو بیسیکلی مقصد آپ کو پروموٹ کرنا تھا. بالکل مقصد یہ تھا. آپ کے ساتھ ساتھ پھر دیگر لوگ بھی مطلب پروموٹ ہو رہے ہیں. ہمارے وہ وسیم راجہ صاحب سندھی اردو پنجابی فلموں کے 35 فلموں کے تو وہ ہیرو ہیں. زبردست. تو ان کی مجھے کال آئی, میں کام پہ کھڑا تھا, شام کا ٹائم تھا, اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ وائز آف امریکہ میرا انٹرویو لے گیا, مجھے پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ صادق بھائی پتہ ہے کیا ہو گیا؟ میں نے کیا ہو گیا؟ بولا بھائی وہ وائز آف امریکہ نے آپ کا انٹرویو لیا ہے, اور میں 40 سال ہو گئے, میں نے 35 فلموں کا ہیرو ہوں, اور آپ کی وجہ سے میں وائز آف امریکہ پہ آ گیا. مطلب آج تک وہ اتنا پبلسٹی نہیں ہوئی اس کی جتنا آپ کی وجہ سے وہ فیمس. حالانکہ وہ پاکستان کے سارے چینلوں پہ کام کرتا ہے, بہت سینئر آرٹسٹ ہے, ابھی تو بیچارے کا انتقال ہو گیا. تو مطلب آپ کی وجہ سے وہ وائس آف امریکہ تک پہنچے, حالانکہ وہ خود ایک اتنے فیمس آرٹسٹ تھے, اتنا کام کیے ہوئے, لیکن آپ کی وجہ سے وہ اتنا مشہور ہوئے. جی اللہ کا کرم ہے, یہ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے وجہ بنائی. وہ ان کو دوسرا وحید مراد کہتے تھے. اچھا. وسیم راجہ صاحب کو پاکستان چاکلیٹی ہیرو تھے وحید مراد صاحب. ان کی بالکل جوانی میں ان کی شکل بالکل ان سے ملتی تھی. تو جو وحید مراد صاحب کو افورڈ نہیں کر پاتے تھے تو وہ وسیم راجہ صاحب کو افورڈ کرتے تھے. تو ان کے یہ الفاظ کہ صادق بھائی وائس آف امریکہ پہ اگر میں آیا ہوں تو وجہ آپ ہے. دیکھیں دوستوں کہ مطلب ایک وائس آف امریکہ پہ آنے والا شخص آج ہمارے ساتھ ہمارے اس ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ موجود ہے, تو بہت بڑی بات ہے یہ ہمارے لیے. اچھا صادق صاحب یہ بتائیں کہ اس سفر میں فلم انڈسٹری میں جیسے آپ ان ہوئے تو کیا کیا مشکلات آئیں؟ لازمی سی بات ہے کہ جب کوئی بندہ ترقی کی طرف جاتا ہے تو کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں اور ایسی مشکلات آتی ہیں, تو تھوڑا سا بتائیں گے آڈینس کو کہ کن کن مشکلات کا سامنا ہوا آپ کو؟ بہت مشکلات تو بہت آئی ہیں, مطلب ایسی مشکلات ہیں کیونکہ ظاہر ہے بہت نیچے سے سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بالکل زیرو لیول سے اور ایک دم آپ اتنی بلندی پہ. تو ان مشکلات کا جو میں نے مقابلہ کیا نا, تو وہ جو پاور تھی نا وہ میری بیگم تھی. زبردست. جنہوں نے مجھے ہر جگہ پہ حوصلہ دیا, ہر جگہ پہ سپورٹ کیا. اور جبکہ میرے گھر کا ایسا ماحول نہیں تھا کہ میں فلمیں بناؤں, لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کروں, یا اس طرح سے ہمارا یہ ماحول نہیں تھا. لیکن میری بیگم, میں سمجھ لے کہ ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کی قدر بھی بات. مطلب فل بیک سپورٹ رہی ان کی. بیگم جو ہے نا آج تک پہاڑ کی ورنہ اکثر بیگمات تو روڑی اٹکا رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ فلاں لڑکی کے ساتھ تو مطلب آپ کو سپورٹ ملی. ایک اعتماد کی بھی بات ہے.
بالکل یہ سب سے بڑی چیز تو اعتماد ہے. تو یہ اعتماد ہے ان کو. صحیح زبردست. چلے ابھی سنا ہے کہ آپ کی ایک ریسنٹلی فلم ایک ریلیز ہوئی ہے سفید پوش کے نام سے. جی 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 ہاں، اس فلم کا مکمل نام ہے سفید پوش ورسز وائٹ کالر کرائم. اچھا اچھا تو اس کا کیا بیسک ٹاپک ہے؟ کوئی ایکشن مووی ہے یا؟ ویسے تو یہ رومانٹک مووی ہے، لو اسٹوری ہے، لیکن اس میں ایک ہم نے دکھایا ہے کہ ایک جو لو طبقہ ہے اور اس کے اوپر جو جو پاورفل لوگ ہیں وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. صحیح. ایک رکشا ڈرائیور جو ہے وہ فلم کا ہیرو ہے، زبردست. اور ایک پاورفل لوگ جو ہے اس کو اپنے مفاد میں یوز کر لیتے ہیں، اور وہ اپنی محبت اس کی بکھر جاتی ہے، اور وہ میں یعنی کہ وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس فلم میں جو مجھے سب سے بڑی مشکلات آئیں، اس میں ایک مین کریکٹر تھا جو 3-4 شوٹوں کے بعد جو ہے وہ اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا. تو میں بہت بری طرح پھنس گیا کیونکہ وہ مین کریکٹر تھا اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. صحیح. اور میں شوٹ بھی کر چکا تھا، 3 سے 4 دن شوٹ ہو چکا تھا وہ کریکٹر. تو اتفاق سے میرے پاس ایک کلیجی کھانے کے لیے آیا، ایک بائکیا کے اوپر. زبردست. اچھا میں بولا یار یہ بندہ تو میرا فون اٹھا رہا ہے اور میرے ساتھ بات نہیں کر رہا ہے، تو یہ آج خیریت ہے، یہ کیسے آ گیا؟ میں بولا یہ گزر رہا ہوگا کہیں شوٹ ووٹ سے، تو یہ کلیجی کھانے کے لیے آ رہا ہوگا. تو جب میرے پاس آیا تو اس نے کہا یار باس ایک کال تو کرا دیں. تو میں بولا یار یہ تو وہ نہیں ہے. مطلب اس کا ہم شکل کا سیم. ارے میں بھول گیا، میرے قریب آ گیا تو اس نے مجھ سے بات کی، تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے. اتنا رضوان بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ فلم چل گئی جس میں اس فلم میں جو سیٹ کے اوپر اس کو کسی نے نہیں پہچانا. زبردست. میں نے اس کا 3 دن بعد 3 دن اور کام کیا، اس کو وینڈ اپ بھی کرنا تھا، گانے میں بھی اس کا انٹری تھی، ہولی کا ایک سانگ تھا، اس میں ہیرو کے ساتھ فائٹ بھی تھی، اور بھی اس کی مطلب اور بھی بہت سارا کام تھا. زبردست. تو اس بندے کو جو ہے اسی گیٹ اپ میں لا کے اسی طرح کا ڈریس کر کے میں نے وہ کام مطلب اس کے ہم شکل ہونے کا آپ نے فائدہ اٹھایا. سر یہ تو اللہ کی طرف سے ایسی میری مدد ہوئی، صحیح. میں سوچ بھی نہیں سکتا، یہ فلم مکمل ہو ہی نہیں سکتی تھی، بہت بڑا لاس ہو جاتا میرا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ اس بندے کو میرے پاس میرے ٹی اے پی کلیجی کے ٹی اے پی بھیج دیا کہ لے بھائی تو پھنس گیا، اس کو پکڑ. گڈ گفٹ آپ کے لیے. تو اس نے بہت اچھا کام کیا. اچھا وہ آرٹسٹ نہیں تھا لیکن اس نے کام بہت اچھا کر دیا یار. مطلب ایک آرٹسٹ کی ٹکر پہ جا کے کام کیا. وہ تو ہائی فائی ایکٹر ہے بھائی، لیکن اس نے کمال کر دیا. لیکن سپورٹ کیا اس کو، میرے استاد صاحب میرے سرپرستی میں تھے، اس کو تیار کیا، اس کے اوپر ہم نے 10-15 دن محنت کی، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ پروفیشنل آرٹسٹ ہے. اس کی آج تک کسی نے نہیں پکڑا، کوئی دیکھ ہی نہیں سکا. دیکھا ہے، فلم چلی ہے، کئی لوگوں نے دیکھا ہے، پرومو چلا ہے، ٹیزر چلا ہے، اس میں بھی اس کے شاٹ ہے، لیکن کسی نے بھی نہیں پکڑا. میں آج خود بیان کر رہا ہوں. زبردست. یہ تو گاڈ گفٹ ہے بھائی آپ کے لیے. تو سنا ہے کہ یہ فلم آپ کی مطلب آرٹ کونسل آف پاکستان میں ایوارڈ بھی لے چکی ہے. جی 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 رضوان بھائی ماشاء اللہ، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایوارڈ وہ حقیقی ایوارڈ ہیں، کیونکہ یہ ہمیں کوئی دیتا ہے، آرٹ کونسل یا نیشنل میوزیم یا روہی رنگ. مجھے ایک ایوارڈ روہی رنگ، یہ کہ روہی رنگ پروڈکشن پہلے کسی اور کے پاس تھی جہاں سے فلمیں گانے وغیرہ ریلیز ہوتے تھے، تو وہ میلہ کراتے تھے، روہی رنگ میلہ. تو 2015 میں روہی رنگ ایوارڈ مجھے ملا. پھر 2016 میں نیشنل میوزیم آف پاکستان کی طرف سے عزم پاکستان کے 6 ایوارڈ ملے میری فلم کو، جو سینما پہ چلی تھی، پیار چوٹی دا. اور اب آرٹ کونسل آف پاکستان نے مجھے اور میری ٹیم کو اور میری فلم کو 12 ایوارڈ دیے. یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اور وہ فلم جو نہ سینما پہ چلی ہے اور نہ ہی کسی چینل پہ چلی ہے. اچھا، یوٹیوب چینل کے اوپر میں نے اپنے چینل پہ اس کو ریلیز کیا ہے. بھائی زبردست. یہ تو ایک اتنا حوصلہ بہت بڑی آپ کے لیے ایڈوانٹیج ہے واقعی کہ خود ہی پروڈیوسر، خود ہی ڈائریکٹر، خود اس میں ایکٹر بھی، اور اپنے ہی چینل پہ اسے لانچ کیا. اور اپنے چینل پہ ہی. اس کے پیچھے بھی بہت سارے ریزن ہیں، کیونکہ
جب میں ڈسٹریبیوٹر 6-7 ڈسٹریبیوٹر سے ملا, 6-7-8-10 سینما مالکان سے ملا, اچھا تو وہ ڈیمانڈ اتنی کر دیتے تھے کیونکہ میری تو اتنی زیادہ کیپیسٹی بھی نہیں تھی, بڑی مشکل سے میں نے فلم مکمل صحیح. کی. تو وہ 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ وہ کہتے تھے یہ آپ کی فلم کو ریلیز کرنے میں اتنے پیسے آپ دیں گے. میں کہاں سے دے سکتا ہوں, اگر آپ میری فلم آپ دیکھیں. اچھا, انہوں نے پوری فلم دیکھی صحیح. اور اس میں کوئی نکتہ چینی کوئی عیب بھی نہیں نکالا, اور 10 بندوں نے بیٹھ کے دیکھی. زبردست. اور یار کمال کیا آپ نے, کام بہت اچھا ہے, آپ نے پیسہ بہت خرچ کیا, اور یہ کس کیمرے پہ بنایا ہے, اور تو بہت زبردست رزلٹ ہے, اور گانے بھی بہت اچھے ہیں, صحیح. اور آپ کا بیک گراؤنڈ بھی, میوزک بھی اپنا ہے, شاعری بھی اپنی ہے, آپ نے تو کمال کر دیا ہے. لیکن وہ فلم ریلیز نہ کریں, اس کے پیسے مجھ سے مانگیں کہ میں ریلیز کے لیے آپ کو 15 سے 20 لاکھ روپے کم سے کم دیں. تو وہ میرے پاس نہیں تھے, تو میں نے اپنی چینل پہ ریلیز کر. چلیے, یہ تو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے آپ کے لیے. تو بس آپ لوگ بھی لازمی دیکھیں اس فلم کو, سفید پوش کو. یوٹیوب پہ موجود ہے, اس کے پروڈیوسر ڈائریکٹر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا سر, ایک چیز اور بتائیں صادق بھائی کہ ان فیوچر آپ کا فلم کے حوالے سے کیا پلان ہے؟ کوئی اور موویز بھی آپ کی ہیں جو آپ ابھی ان پہ ورک کر رہے ہیں, آگے کوئی آنے والی؟ جی بالکل. میں ایک اسٹوری ہے, ایک 1 لائن, میں نے ایک بہت اچھے رائٹر کو جو پی ٹی وی سے ڈرامے اور فلمیں, اچھا, زبردست. ادیب رضوی صاحب ہو گئے, ان کو انہوں نے اسسٹ کیا ہے. جان محمد جمن صاحب کو انہوں نے اسسٹ کیا ہے, اور وہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں, شاہجہاں اکبر صاحب. صحیح. اور ایجوکیشن کے بھی افسر ہیں. تو ماشاء اللہ وہ جو ہے وہ فلم انہوں نے لکھی ہے. اچھا, ابھی ان فیوچر آپ کی آنے والی فلم کیونکہ تحریر ہو چکی اور اس کی ورکنگ ابھی باقی ہے. یہ بتائیں کہ نیو ٹیلنٹ کو بھی آپ ساتھ ساتھ پروموٹ کرتے ہیں فلم انڈسٹری میں؟ جی بالکل آپ نے, بلکہ میں نیو ٹیلنٹ کو پہلے ہی زیادہ ترجیح دیتا ہوں. زبردست. وہ اس وجہ سے کہ جو سینئر لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کیونکہ میری ایک پروڈکشن چھوٹی ہے, اور وہ زیادہ وقت بھی نہیں دیتے, کیونکہ مجھے مین رول کے لیے چاہیے ہوتے ہیں آرٹسٹ, زیادہ بھی وقت چاہیے ہوتا ہے ان کا. تو وہ نیو ٹیلنٹ اور نیو لوگ ہی مجھے دے سکتے ہیں, چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں. اور الحمدللہ کیونکہ جو میرے استاد ہیں رفیق میر صاحب, وہ تو سینکڑوں اسٹاروں انہوں نے اسٹار بنا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی وہ الحمدللہ صلاحیت بھی دی ہے, ان سے میں نے سیکھا ہے کہ نیو ٹیلنٹ اور نئے آرٹسٹ سے کس طرح سے کام لینا چاہیے. تو میں پھر ٹریننگ دیتے ہیں. میں پھر وہی کہوں گا کہ ایک بھائی کے حوالے سے جو ہے نا, میں نے ایک بہت بڑے ایکٹر کی جگہ اس کو میں نے کھڑا کر دیا, اور کسی نے نہیں پکڑا. زبردست. یہ تو وہ ایک نیو ٹیلنٹ ہی تھا نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو مطلب اس کے لیے آپ کچھ ٹریننگ سینٹر بنایا ہوا ہے آپ نے, یا اکیڈمی میں وہی ٹریننگ ہوتی ہے؟ اکیڈمی میرے دوست کی اکیڈمی ہے, میں ان کا نام بھی لینا چاہوں گا, محبوب شاہ, جو ہماری فلم سفید پوش کے ایکشن ڈائریکٹر بھی ہیں. زبردست. اور ان کو بھی ایوارڈ دیا ہے آرٹ کونسل پاکستان نے. محبوب شاہ صاحب کو بھی ایوارڈ دیا ہے. ان کی اکیڈمی ہے, اور اگر کوئی ایسا آرٹسٹ جو پسوڑی ٹائپ کا ہوتا ہے, صحیح, تو ہم اس کو وہاں بلا لیتے ہیں. ان کی اکیڈمی ہے, وہاں ان کو ٹائم دیتے ہیں, ان کو ڈائلاگ ڈلیوری, ان کو جو بھی مطلب ان کے ساتھ, اور دوستانہ ماحول میں. اور اسی طرح فیمیل آرٹسٹ بھی ایسی ہوتی ہیں جو کچھ, ابھی اس فلم میں بھی ایک آرٹسٹ ایسی تھی جو ڈائلاگ ڈلیوری میں کافی, کیونکہ وہ کمرشل کر چکی تھی, چہرہ اچھا تھا, فیمس بھی تھی, لیکن وہ کیونکہ وہ ڈائلاگ ڈلیوری میں بہت وہ تھی, تو ماشاءاللہ اس کو ہم نے محنت کی, اور اس نے بھی فوکس کیا. ظاہر اب ہمارے اوپر نہیں ہے, اس آرٹسٹ کے اوپر بھی ہے کہ وہ کتنا اس پہ فوکس رکھتا ہے, وہ بھی اس کے اندر ایکٹنگ کی کیا صلاحیت ہے, تبھی تو وہ اسٹار بن پائے گا, ورنہ ہمارے سب کچھ کرنے کے بعد بھی نہیں ہو سکتا. صحیح, زبردست. تو جی دوستو, ہمارے پاس ڈسپلے آرٹ اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں, پروڈیوسر ہیں, نیو ٹیلنٹ کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. تو جو بھی خواتین اور مرد حضرات آج کل کے نئے لڑکیاں لڑکے جو ایکٹنگ کا شوق رکھتے ہیں, وہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو صادق صاحب, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے نیو ٹیلنٹ کو, یا ہماری جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایک چھوٹا سا پیغام؟ میرے پاس جو میری ڈسپلے آرٹ اکیڈمی ہے, جو میں جس پینل سے کام کر رہا ہوں, وہاں عمر کی کوئی قید نہیں ہے, اور کوئی ایکسپیرینس, ہر ایج کے لوگ آ سکتے ہیں, آتے ہیں,
ہر ایج کے میل فیمیل. کیونکہ ایکٹنگ کا کیڑا تو کبھی بھی جاگ جاتا ہے نا, کسی کے بھی اندر جاگ جاتا ہے, کسی بھی عمر پہ جاگ جاتا ہے, تو وہ آ سکتا ہے. آ سکتا ہے اور آتے ہیں, اور میں ان سے اس حساب سے ان کو اس طرح کا کریکٹر دیتا ہوں اور ان کو اس طرح سے ان سے کام لیتا ہوں. تو اگر کوئی کام کرنے کے لیے آتا ہے, آ رہے ہیں, آئے ہیں شروع سے ہی 2009 سے ہی لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں, اور میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ اتنے خالص لوگ مجھے ملے ہیں, اور جن لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے, بڑی محنت کی ہے, میں ان کا بےحد شکر گزار ہوں. چلیں زبردست. اچھا, پاکستان فلم انڈسٹری, ڈرامہ انڈسٹری کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں میسج یہی دینا چاہوں گا, ہمارے یہاں آرٹسٹوں کی, ٹیکنیشینوں کی, ڈائریکٹروں کی کمی نہیں ہے, لیکن مافیا ہے, اور وہ کون لوگ ہیں جو ان چیزوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں, اس کے اوپر جب تک حکومت کے وقت ایکشن نہیں لے گی, اور اس میں جب تک وہ اپنا حصہ نہیں ڈالے گی, کارکردگی ہو گئی یا دلچسپی ہو گئی یا کوئی ایک بجٹ مخصوص کریں جس سے اچھا کام مارکیٹ میں آئے. اب میرے جیسا ایک ٹھیلے والا 5-6 فلمیں دے سکتا ہے, تو ایسے تو اور بہت سارے پیسے والے لوگ بھی ہیں, اور ہماری حکومت بھی ماشاءاللہ ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں ہے, لیکن پراپر پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے بہت لاس ہو رہا ہے. بہت اسٹار جو ہے نا وہ مر رہے ہیں, بہت ٹیلنٹ آئے جا رہے ہیں, بہت صلاحیت ہمارے ملک میں ماشاءاللہ. چلیں زبردست. اچھا صادق بھائی, یہ بتائیں کہ آپ کا وہ سلسلہ جو تھا کلیجی کا, وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے یا اس کو آپ نے اسٹاپ کر دیا؟ میں ابھی دل میں سوچ رہا تھا کہ یار میں آپ کو انوائٹ کروں, کبھی آپ آئے میرے پاس کلیجی. میں خود یہی سوچ رہا ہوں کہ میں خود اتنا بڑا ایک فوڈی ہوں, جگہ جگہ کراچی کے کونے کونے میں پہنچا ہوں, لیکن آپ مجھ سے کیسے مس ہو گئے؟ تو اب تو یقیناً آپ کی طرف ہمیں آنا ہی آنا ہے, لازمی پہنچنا ہے. آپ بھی آئیں, اور میں اپنے دوستوں کو جو میرا یہ پروگرام انٹرویو دیکھ رہے ہیں ان سب کو میں دعوت دوں گا کہ 2K کے اسٹاپ پہ سخی حسن, پشاوری ایس کریم, فاروق اعظم مسجد, اور وہاں پہ جو ہے بچت بازار بھی لگتا تھا, اب نہیں لگتا ہے, پہلے 2K کا بسوں کا اسٹاپ ہوتا تھا. تو آئیں اور کلیجی کھائیں, انجوائے کریں, بہت فیمس ہے. اور آپ انشاءاللہ نہیں, میں تو ضرور حاضر ہوں گا, کیونکہ یہ ایک جگہ ہی ہے جو میری نالج میں نہیں ہے, مس رہ گئی مجھ سے. تو انشاءاللہ ضرور پہنچ جائیں گے, کیونکہ آپ سے ملاقات بھی ہوگی دوبارہ وہاں پہ. تو آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جی دوستو, آج ایک اچھی گفتگو رہی ہماری ان سے, صادق صاحب سے, اور کافی موضوع پہ بات ہوئی, فلم انڈسٹری پہ بھی کافی بات ہوئی, نیو ٹیلنٹ کے حوالے سے بات چیت ہوئی. ہمارا یہ پوڈ کاسٹ آپ دیکھتے رہیے. میں ہر پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے قیمتی کومنٹس ضرور کریں, جو ہمارے اندر خوبیاں ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں, اگر جو خامیاں رہ جاتی ہیں تو وہ بھی ہمیں ضرور ہائی لائٹ کریں, تاکہ ان کو ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, لائک کریں, کمنٹس کریں. اب تک کے لیے دیجیے اجازت, پھر ملاقات کرتے ہیں کچھ نئے لوگوں سے, نئے چہروں سے. اللہ حافظ.